السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 29 نمبر کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے مخاطب کر کے ایک عظیم چیز کا حکم دیا، اور اس چیز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر عمل کرنے والے بندوں پر انعام بھی کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انوکھا انداز، اور اللہ رب العالمین نے یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ایک نہیں، ایک کام کرو گے تو دو چیزیں تم کو ملیں گے، دو نہیں، تین چیزیں تم کو ہم دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اس کا مختصر سا ٹرانسلیٹ دیکھیں آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، یہ شرط ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، بن دیکھے ڈرو گے، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں کے بغیر بھی ڈرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لو گے، تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کیا دنیا میں انعام دیتا ہے؟ سب سے پہلا انعام یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حق کیا، باطل کیا۔ اور ایک تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بصیرت دے دیتا۔ بصیرت ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا فراست المؤمن، لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ایسی چیزیں بھانپ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے جو تم کامن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ یجعل لکم فرقانا کو میں آپ کو اور تھوڑا ایکسپلین کر کے بتاؤں تو سکس سینس بولتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ بولتے ہیں نا سکس سینس، کیسے انسان مطلب کامن انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، اس سوچ سے بھی ایک ایکسٹرا قدم سوچنے والا انسان، سمجھ رہے؟ یہ بہت یونیک اور کریٹیوٹی پیدا کرنے والے انسان ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے ڈرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہیں اتنی بصیرت دوں گا کہ آگے جا کے کیا ہوگا ان فیوچر تم ابھی تاڑ لو گے۔ سمجھ رہے بات؟ ایک چیز کہ تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین انعام کے طور پہ تمہیں کیا دے گا؟ یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت اور بصیرت، دور اندیشی، سکس سینس اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں ایسے پاک کروں گا، ایسے بخش دوں گا کہ جیسے تمہارے پاس کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ بات یاد رکھو، گرہ باندھ لو، اللہ رب العالمین بہت فضل کرنے والا، اور وہ اس کے پاس فضل عظیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ آیت میں پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھ کو ایک چیز اختیار کرنا ہے، اور ایک چیز کے اختیار کرنے میں اللہ رب العالمین اس دنیا میں کیا بینیفٹس دیتا ہے؟ سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر بصیرت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو دیکھو، چند آیتیں قرآن مجید کی میں نوٹ کر کے آؤں، بتا دیتا ہوں کہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے ایک مومن کی لائف میں، اور تقوی اللہ رب العالمین کتنے انعامات کے ساتھ جوڑ کے ذکر کر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ سے قریب ہوں، میں اللہ سے قریب ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں کس سے قریب ہوں یہ میٹر کرتا ہے۔ میں کہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے بولو؟ اللہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ کون ہے
جو مجھے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے ہیں، میرے نزدیک جو مجھے زیادہ ڈرتے ہیں وہ میرے قریب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس راستے پہ چلنا تمہیں مشکل لگ رہا ہو، کیا اس راستے پہ چل کے میں منزل تک پہنچ پاؤں گا؟ کیا اس راستے سے چل کے میں بچ پاؤں گا؟ سکون کی سانس مجھے میسر ہوگی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اس راستے پہ چلو، آگے کیا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ سمجھ رہے بات؟ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تقوی ہے، تقوی کو اپنے اندر لاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین اور ایک آیت میں کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ زَادِ التَّقْوَى، اللہ کہتا ہے سب سے بہترین توشہ آخرت کے سفر میں اگر کوئی ہے وہ تقوی ہے، تقوی سے بڑا توشہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ایک چیز مخاطب کر کے کہتے تھے کہ دیکھو الزاد خلیل والسفر طویل، بہت گولڈن ورڈ تھا ان کا، میرے کئی دوست اس کو ڈی پی میں رکھیں، مطلب الزاد خلیل والسفر طویل، توشہ بہت مختصر اعمال کا، پر سفر اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے۔ یہ توشے میں موجود جو اعمال ہیں، کیا یہ اعمال میرے اتنے لمبے سفر میں سروائیو کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ خبر میں کتنے سال رہنا ہے مجھے، صدیاں بتانی ہے مجھے، اور پھر آخرت میں جب جاؤں گا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کیا یہ نیکیاں مجھے اتنا لمبا سروائیو کرنے کے لیے دیں گی؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام راویوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث روایت کرنے والے صحابی، 5,000 سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول سے منقول، پر پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس اعمال کا توشہ کم ہے پر سفر بہت لمبا ہے۔ السفر طویل والزاد خلیل، سفر لمبا ہے، توشہ بہت چھوٹا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو دیکھو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو تقوی کی بہت زور سے تعلیم دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کامن انسان اختیار نہیں کر سکتا، جو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کا بہت محبوب مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھو اللہ رب العالمین اور ایک آیت میں کہتا ہے دیکھو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، حاصلیں پھاڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں علم سکھا دے گا، اللہ تمہیں علم سکھا دے گا۔ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لو گے، اللہ تمہیں ایٹومیٹک علم سکھا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دیکھو حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی سے میں چند چیزیں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر کتنا ڈرتے تھے معلوم اللہ سے، بہت زیادہ ڈرتے تھے اللہ سے، اتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کاش کہ مٹی کا کنکر ہوتا میں، کاش کہ مٹی کا کنکر ہوتا، اور کل روز قیامت اللہ رب العالمین مجھ سے مخاطب کر کے کہتا یا عمر کنت ترابا، اے عمر تراب ہو جا، مٹی ہو جا، مجھے بغیر حساب کتاب اللہ رب العالمین حساب کتاب نہ لیتا۔ اتنا بڑا انسان، اتنے بڑے انسان حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حساب کو کیسے فیس کر سکتا ہوں، کیسے میں اللہ رب العالمین کے حساب کا مقابلہ کرتا ہوں، بہت زیادہ ڈرنے والے۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی ابی تقوی کا ڈیفینیشن کیا بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تقوی کا جو ایز اٹ از مطلب ہے اس کے اوپر میں چلوں۔ ابی بن کعب بہت بہترین مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین تقوی کا سمپل سا سادہ سا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کبھی گزر ایسے راستے سے ہوا جس راستے کے یہ طرف بھی کانٹے دار درخت، یہ طرف بھی کانٹے دار درخت، دائیں بائیں کانٹے دار درخت، آپ اس راستے سے چلو گے، بہت تنگ راستہ، کیسے چلو گے؟ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر، کہیں میرا دامن کا کوئی کپڑا الجھ کر کانٹے میں پھنس کر پھٹ نہ جائے اور میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس راستے سے چلوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی کا نام تقوی ہے امیر المؤمنین، کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کے راستے پہ ایسے چلو کہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے، ناجائز اور جائز کی تمیز کرتے ہوئے، اچھی اور
بھلی کی تمیز کرتے ہوئے آپ زندگی گزارو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دیکھو ان کی زندگی دیکھو، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کیا کہتا ہے؟ تقوی کا انعام سب سے پہلا کیا ہے؟ وَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ سینس دے دیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ان کی زندگی کی بصیرت میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو حق اور باطل کے درمیان ایسی تمیز کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، جب یہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد بہت سارے ان کے واقعات، ان کی سیرت ہسٹری آئے گی انشاءاللہ تاخراتوں میں بتاؤں گا میں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ اس کا گناہ کیا ہوتا بولیے؟ وہ اونٹ چرا لیا تھا۔ کیا چرا لیا تھا؟ اونٹ چرا لیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اونٹ کیوں چرائے؟ کچھ نہیں بولتا، خاموش کھڑا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب سائڈ میں بلا لے کے جا کے اس سے تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی کیوں چرائے، کیا ہوا مسئلہ۔ جب پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں فاقہ تھا، کھانا نہیں تھا، بھوک مری تھی، تو اس لیے اس نے اونٹ چرایا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جو چیف جسٹس تھے، قاضی القضات اس زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ تھے، بہت سارے مطلب قاضی القضات تھے، چیف جسٹس بھی تھے وہاں۔ حضرت عمر بن الخطاب بحیثیت حاکم کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو۔ قاضی القضات کہتے ہیں کیوں چھوڑ دیں، اونٹ چوری کیا ہے اس نے، ضرور سزا دیں گے ہم۔ تو حضرت عمر بن الخطاب کیا، دیکھو حق اور باطل کی تمیز کیسی تھی۔ یہ شخص کہاں کا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلانی جگہ کا ہے۔ وہاں کا حاکم کون ہے؟ اسے پکڑ کے لاؤ۔ وہاں کے حاکم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ اس حاکم کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ اصل مجرم تو ہے، چوری کرنے والا مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھ اس کے گھر میں فاقہ ہے، بھوک مری ہے، کھانے کی شکایت ہے، تجھے حاکم اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تو حکومت کرے، تو لوگوں کا خیال رکھے، اس لیے حاکم بنایا گیا، اس کو پکڑو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میری خلافت میں حاکم کی رعایا میں کوئی بھی تکلیف ہو اور تکلیف میں کوئی شخص چوری کرے، اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص اپنی تکلیف میں اپنے پیٹ کے لیے چوری کرتا ہے تو اس حاکم کو پکڑ کے سزا دیں گے جو اپنے رعایا کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر بن الخطاب دور اندیش بصیرت کیسی، دیکھو کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں کھڑ کے نماز پڑھتے تھے، آج آپ دیکھتے ہیں مطلب گولڈ کی پرت چڑھائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ جیسے ہی بولنا تھا، دیکھو دور اندیشی، جیسے ہی بولنا تھا حضرت جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑتے تھے وہاں آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ سینس تقوی کا بینیفٹ یہ زندگی میں دیکھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول دیکھو آپ کی جو خواتین ہیں، چند لوگ ان کو سوال کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کی خواتین کامن خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ کی خواتین کو بولو کہ سب کے سامنے حجاب ہٹا کے نہ آئیں، پردہ ہٹا کے نہ آئیں۔ بولے تھے، ابھی جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی لا کے اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو وارن کر دیں کہ کوئی بھی سوال کرنے آپ کا امتی جائے آپ کی بیویوں کے گھر کے پاس تو بالکل پردے کی آڑ میں رہ کے جواب دیں۔ ہاں آپ مائیں ہیں امت کے حق میں، پر پھر بھی آپ کے حق میں پردہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ امہات المومنین میں سے کوئی ایک خاتون، کیا کوئی ایک امہات المومنین پوچھتی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہیں، ان کے سامنے آ سکتے کیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو نہیں دیکھ سکتے نا، ہمیں آرام سے آ سکتے ہیں، کیا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں معلوم؟ تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے پر تم تو ان کو دیکھ سکتے ہو، تو نہیں آ سکتے تم۔ سمجھ رہے بات؟ اتنا اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کو کہا کہ آپ کو ہرگز نہیں نکلنا ہے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہو گیا، حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہماری مائیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں بسا اوقات کوئی سوال کرنے آتا ہے تو اس کو بہت نرم اور نازک لہجے میں جواب دیتی ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العالمین یہ بہت زجر اور توبیخ کے انداز میں امہات المؤمنین کو کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص تمہارے دروازے کے پاس آئے
بالکل کڑک جواب دو، کڑک جواب دو۔ کیوں؟ اگر تم ڈھیلا اور بہت نرم اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوئے آپ اس کو سوال کا جواب دو گے، آنسر دو گے، فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں خود تم مرض پیدا کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے حضرت عمر بن الخطاب نے کہا آپ کی بیویوں کو اللہ کے رسول کہو، آپ کی بیویاں کامن خواتین کی جیسی نہیں ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا بول رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آگے کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ کہتے ہیں حضرت اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، اے نبی کی عورتیں تم کامن عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، نبی کی بیوی ہو، تم نبی کی بیوی ہو، بڑا مقام اور بڑی حیثیت ہے تمہاری۔ کوئی بھی آ کے سوال کرے تو اس کو اچھا کڑک جواب دو، کڑک جواب دو اس کو، اور پھر اپنی آوازوں کو اتنی زیادہ بلند نہ کرو، اور پھر اپنے گھر کو اپنا مقام بناؤ، گھر چھوڑ کے مت نکلو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ازواج مطہرات کو تعلیم اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب کے رائے کے مطابق آیتیں ہوتی ہیں، اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں وافقت ربی ثلاث، اللہ رب العالمین 3 مرتبہ قرآن مجید میں وحی بنا کے اتاری یہ چیزیں، جو چیزیں میں سوچا ہوں، جو چیزیں میں سوچتا اللہ وحی بنا کے اتار دیتا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب کی سوچ۔ اور جب حضرت عمر بن الخطاب کی شہادت ہوئی، آپ کو بتاؤں واقعہ، ابو لولو فیروز یہ مجوسی تھا، یہی شخص تھا جس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو فجر کے وقت محراب میں چھپ کے حضرت عمر بن الخطاب کو مارا تھا۔ دیکھو آپ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ابو لولو فیروز کی شکایت آتی ہے۔ ابو لولو فیروز چکی بناتا تھا، وکلی بولتے ہیں نا ہم، ہماری زبان میں وکلیاں بناتا تھا، بہت اچھی بناتا تھا۔ ابو لولو فیروز اپنے مالک کی شکایت حضرت عمر بن الخطاب سے کرتا ہے، میں اتنا بینیفٹ تیار کر کے میرے مالک کو دیتا ہوں، پر مالک مجھے غلام کی طرح ٹریٹ کرتے، غلام ہی تھا وہ، غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے مجھے اتنی کم اجرت دیتا ہے کہ مجھے ناکافی ہے، وہ میں جتنی محنت ہے اتنی تو ملے مجھے۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں تو غلام ہے، جو اجرت تجھے مل رہی ہے یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، جو ملا رکھ لے۔ ابو لولو فیروز کیا بولتا ہے معلوم؟ محمد، یہ عمر، تمہارے لیے بھی میں ایک چکی ایسی بناؤں گا پوری دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی، ایک ایسی وکلی بناؤں گا پوری دنیا اس وکلی کو یاد رکھے گی۔ کیا ہوتا معلوم؟ وہ جب وہ پلٹ کے جا رہا ہوتا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو ایسا لگتا کہ میری موت قریب ہے، اور اگر موت قریب ہے تو میرا مارنے والا یہی ہے، ایسا لگتا کہ میری موت قریب ہے، اگر کوئی شخص مجھے مارنے والا ہے، مجھے شہید کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے معلوم ہو گیا تھا میں شہید ہونے والا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے باتیں، کیونکہ اللہ کے رسول احد کے پہاڑ پہ چڑھے، احد کے پہاڑ پہ چڑھے، احد کا پہاڑ شیک ہونے لگا، تھوڑا سا ارتھ ویک ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اثبت یا احد، اپنے پاؤں کو احد پہ پٹک کے کہتے ہیں احد کھڑ، تھم جا، تیرے اوپر میں نبی ہوں اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ یہ بات بتا رہے تھے اللہ کے رسول کہ عثمان اور عمر شہید ہونے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ پیشن گوئیاں پہلے معلوم ہو گئی تھی کہ کون شہید ہونے والا فلاں فلاں، اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اگر مروں یہی انسان مجھے مارے گا۔ دور اندیشی، بصارت تقوی سے آتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العالمین بہت ساری انعامات سے تمہیں نوازے گا، اور پھر دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں اتنے گناہ معاف کرے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، گناہوں سے پاک کر دے گا تمہیں۔ آخری بات، جنت کا راستہ بھی متقین کے لیے آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایسی جنت کے لیے دوڑ پڑو، مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو، بھاگو دوڑو، جو جنت کے اس زمین سے 10 گنا بڑی ہے۔ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو تقوی کی صفت سے متصف ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت بخشے۔ تقوی کے جو بینیفٹس ہیں یہ لینا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی مطلب 1000 میں 1,00,000 میں کوئی ایک انسان ہوگا جس کے اندر یہ بصیرت ہوگی، وہ کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ رب العالمین کو ہے،
پر ایک سینس ہوتی ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے چند چیزیں ایسے انسان کو کہ یہ ہوگا، شاید یہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو تقوی کی صفت سے متصف کر کر دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔